अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आज की जो हमारी शख्सियत हमारे साथ है वो किसी भी तारुफ की मोहताज नहीं है। उनका नाम है मिसेस शमीम रहमान। आर्मी बर्न हॉल की पायनियर टीचर्स में से है। मिसेस रहमान को उर्दू में बहुत अबूर हासिल था। अपने कोलीग्स की, अपनी स्टूडेंट्स की पसंदीदा टीचर थी वो। एक बहुत अच्छी दोस्त, एक बहुत अच्छी माँ, एक बहुत अच्छी टीचर। बहुत सी यादें हैं जो मिसेस रहमान आज हमारे साथ शेयर करेंगी। उनसे हम सुनेंगे प्री पार्टीशन का टाइम, बर्न हॉल की ट्रांजिशन का टाइम। शेर व शायरी का बहुत शौक था उन्हें। डैफोडिल्स एक पोएम है विलियम्स वर्ड्सवर्थ की, उसको उन्होंने उर्दू में ट्रांसलेट किया था, उसके बारे में उनसे जानेंगे। तो चलते हैं, विदाउट एनी डिले मिसेस रहमान से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं मैम आप? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, खैरियत से हूँ। तो मैम सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका कि आपने हमें अपने घर इनवाइट किया और इंटरव्यू के लिए टाइम दिया और इतना मज़ेदार आपने हमें नाश्ता कराया। ये तो बेटे आपकी मेहरबानी है कि आप जर्रे को आफ्ताब बना रही हैं। बहरहाल मेरी खुश नसीबी है और खुशी है कि आपको पसंद आया। मिस, तो हम माजी के बाब खोलते हैं, जानते हैं कि आप कहाँ पैदा हुई, कहाँ आपका बचपन गुजरा, क्या पास्ट में लाइफ में क्या क्या एक्सपीरियंसेस रह चुके हैं। बेटे मैम, उस जमाने में जब पाकिस्तान नहीं बना था, यानी प्री पार्टीशन से पहले, ये इलाका जिसे शमाल मगरबी सरहदी सूबा कहते थे, उसके एक शहर रसालपुर में पैदा हुई। वहाँ बचपन गुजारा। गालिबन 2-3 साल की थी, मेरे वालिद को अपने रोजगार के सिलसिले में इंडिया जाना पड़ गया। तो सेंट्रल इंडिया में एक छावनी है, महू छावनी, वहाँ हमने अपने जिंदगी के इब्तदाई साल गुजारे। बड़ी अच्छी गैदरिंग थी, मेरे अबू बड़े दोस्त अहबाब नवाज थे। हर वक्त घर में जमघटा लगा रहता था, कभी कवालियां हो रही हैं, कभी मुशायरा हो रहा है। मेरे अब्बा शिकार के बहुत शौकीन थे। अक्सर वो अपने दोस्त अहबाब के साथ शिकार करने के लिए जाते थे, तो घर की ख्वातीन भी उनके हमरा जाती थी। ख्वातीन एक तरफ हो जाती थी और मर्द हजरात एक तरफ। मुझे याद है एक दफा मेरे अब्बा और उनके साथियों ने एक जंगली गाय का शिकार किया था, उसे कहते थे नील गाय। तो मुझे ये भी याद है कि उस गाय को भट्टी में भेजकर उसका हंटर बीफ बनाया गया, बड़ी खुशियां मनाई गई। तो ये तो इंडिया की बात है। उसके बाद हम बहुत जल्द पाकिस्तान आ गए 1947 में। एबटाबाद में एक जगह है जिसे खोला के हाल कहते हैं, उधर हम रहते थे। पाकिस्तान बनने का दौर था, जगह जगह जलसे जुलूस हो रहे थे। हमारी भी मोहल्ले की एक बड़ी लड़की थी, सीनियर बाजी, वो जुलूस की क़यादत करती थी और हम 15-20 लड़कियां जलसा बनाती थी, लेके रहेंगे पाकिस्तान, बन के रहेगा पाकिस्तान, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। फिर हमारे देखते देखते पाकिस्तान बन गया। लेकिन जब उसके हालात देखते हैं कि कितना खून खराबा दोनों तरफ हुआ। ट्रेनें जब आती थी एक इलाके से दूसरे में, इंडिया की तरफ से इस तरफ आती थी या इधर से उधर, तो लाशों से भरी होती थी, गले कटे हुए होते थे, जो हमारे देखने वालों ने बताए हैं। तो बड़ी कुर्बानियों के बाद ये मुल्क हमें मिला है। बिल्कुल। जी तो मिस, आपका जो बचपन, जैसे आप बता रही हैं कि ये 1947 का जो टाइम था, जी। तो उस टाइम के बच्चे जो थे उनका क्या दिमाग में क्या चल रहा था, एज अगर आप सोचें कि आप जब बच्ची थी। चूंकि उम्र थोड़ी थी, इतना ज्यादा वो इतना शऊर नहीं था। लेकिन मैं चूंकि बचपन से शुरू से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हूँ, तो जब मैं पढ़ती थी फला जगह कत्लो गारत हो रहा है, दुकानें लूट रही हैं और तो बच्चियां जो है गायब हो रही हैं, तो बड़ा मुझे दुख होता था। वो हाल खुशी तो थी आजादी की, लेकिन उसकी जो भारी कीमत देनी पड़ी, वो गम जो है, बहरहाल वो बहुत बड़ा गम था। बहरहाल अल्लाह का शुक्र है कि आजादी मिल गई, और आजादियां और खुशियां कुर्बानियों के बगैर मिला भी नहीं करती। हमारे बड़ों ने कुर्बानियां दी और हमें पका पकाया फल मिल गया। अब मैं सलाम करती हूँ नजीम हस्तियों को जो तहरीके पाकिस्तान में शहीद हुई, दुश्मन के हाथों या जिस तरह भी। पाकिस्तान बनने से कुछ महीने पहले मेरी वालदा वफात पा चुकी थी, और जब मैंने क्लास 3 में मैं पहुंची तो मेरे अब्बा ने नई शादी कर ली थी। कि हमें देखने वाला कोई नहीं था, कोई खाना पकाने वाला नहीं था कुछ, तो एक अच्छी खातून से उन्होंने निकाह कर लिया। तो ये मुझे याद है कि किस तरह नई अम्मी आई, हमारे लिए नई बातें थी। मेरे अब्बा ने मीटिंग की और कहा ये तुम्हारी माँ है, इसकी इज्जत करनी है, और उन्हें कहा ये तुम्हारे भी मेरे बच्चे हैं, ये तुम्हारे बच्चे हैं। और उनका हुक्म था कि सब साथ नाश्ता करेंगे, साथ खाना खाएंगे, ताकि कोई बच्चों के साथ बेइंसाफी ना हो। इस हिस्से में आने के बाद, यानी नौजायदा पाकिस्तान में, मैंने स्कूल में कदम रखा, प्राइमरी स्कूल जो एबटाबाद के एक इलाके में है जिसे कचहरी रोड कहते हैं।
تو پرائمری اسکول کرنے کے بعد میں ہائی اسکول چلی گئی. اس زمانے میں وہ اسکول گوبند اسکول کہلاتا تھا, بہت ہی اسٹینڈرڈ کا اسکول. میٹرک وہیں سے کیا. میں کچھ ذہین تھی یا اپنی والدہ کو لگتی تھی, وہ ہر وقت کہتی تھی میری بیٹی ڈاکٹر بنے گی. میرا بھی یہی خواب تھا, اگر میری والدہ زندہ ہوتی تو میرا خیال ہے کہ میں ایک کامیاب ڈاکٹر ہوتی. لیکن پھر وہی بات ہے, ڈاکٹر تو بن نہ سکی, لیکن اللہ نے ٹیچر بنا کے قوم کی خدمت کا موقع دے دیا. میٹرک کر لینے کے بعد میں نے گورنمنٹ گرلز کالج ڈگری کالج میں ایڈمیشن لے لی. افسوس کی بات یہ ہے کہ وہاں سائنس نہیں تھی, وہ مضامین نہیں تھے جو میڈیکل کرنے کے لیے ہوتے ہیں. تو میرے ابا جو تھے وہ باہر ہمیں بھیجتے نہیں تھے, پشاور جانا پڑتا تھا فرنٹیئر میڈیکل کالج میں. لیکن اس زمانے میں میرٹ اتنا کم تھا, انڈیا سے نئے نئے آئے ہوئے تھے ہم لوگ, ڈاکٹر تھے نہیں پاکستان میں, تو میرٹ بالکل لو تھا. 400 تک میں داخلہ مل جاتا تھا, مجھے آسانی سے مل سکتا تھا. لیکن چونکہ بعد میں رہنے کی وجہ سے یہ فیسلٹی نہیں تھی, اس لیے میں نہیں کر سکی میڈیسن. تو میں نے ایف اے کیا, اس کے بعد میں نے اسکول چھوڑ دیا اور پھر میں نے جاب کر لی. مدرسۃ البنات جس اسکول میں نے پڑھا اس کے سامنے تھا. میری تنخواہ تھی 60 روپے, جبکہ ان کا اسکیل 30 سے شروع ہوتا تھا. پھر آگے انہوں نے میری تنخواہ 100 کر دی. وہاں میرے 3 سال گزرے. مجھے برنہال میں نوکری کرنے کا بہت شوق تھا. اس زمانے میں برنہال میں فادر ناظم تھے. بڑی میں نے اسپوکن انگلش کی تیاری شروع کی, بول بول کے ایکسنٹ بنایا کیا. ان سے ملی, بڑے خوش ہوئے. انہوں نے جب مجھ سے میری ایجوکیشن کا پوچھا تو میں نے کہا تھا کہ میں ایف اے پاس ہوں, تو بڑے مایوس ہوئے. کہتے ہیں ہمارے ہاں تو بیسک جو لیتے ہیں ٹیچرز کو وہ بی اے ہوتی ہے, گریجویشن سے کم ہم کسی کو نہیں رکھتے. تو میں نے کہا پھر میں کیا کروں. میں نے کہا مجھے تو بڑا شوق ہے, پلیز آپ مجھے رکھ لیں. تو انہوں نے کہا نہیں, میرا وعدہ ہے کہ تم بی اے کر لو, میں تمہیں ضرور جاب دوں گا. میں نے پھر دن رات ایک کر کے پرائیویٹ طور پر بی اے پاس کر لیا. جب میں بی اے کا ایگزام دینے جا رہی تھی, پہلا پیپر, تو میں تیار ہو رہی تھی, لیٹ ہو رہی تھی. تو میرا پیپر جو میں نے دینا تھا بوائز ڈگری کالج میں کریم پورہ میں, وہ کافی دور تھا. اس زمانے میں پیدل ہی جاتے تھے, گاڑیاں نہیں ہوتی تھی, ٹیکسی نہیں. گھر سے نکلی تو وہاں ایک تانگا سٹینڈ تھا, ادھر میں گئی تو ایک تانگے والا بیٹھا ہوا تھا. میں نے اسے سلام کیا اور میں نے کہا بھائی مجھے بوائز کالج جانا ہے, مجھے بہت جلدی ہے. میں نے کہا بات یہ ہے کہ میرا پہلا پیپر ہے اور پیپر شروع ہو جائے گا, مجھے اندر نہیں جانے دیں. کہتا ہے بیٹی جلدی بیٹھو. اس نے جلدی 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 اپنا تانگا چلایا, مجھے گیٹ پہ اتارا, بلکہ گیٹ سے اندر لے آیا. تو میں نے کہا بابا میرے پاس پیسے نہیں ہیں, جگہ مجھے آپ کی پتہ چل گئی ہے, میں شام کو آ کے آپ کو کرایہ دوں گی. اس نے کہا نہیں بیٹی ہرگز نہیں, تم تعلیم کے لیے آئی ہو, تعلیم کا شوق دیکھ کر میں تمہیں لے کے آیا ہوں کہ تمہارا پیپر مس نہ ہو جائے. آپ بے فکر ہو کے پیپر دیں, اس کو بھول جائیں. اس کو میں گئی بھی ہوں 1-2 دفعہ, لیکن مجھے وہ بزرگ نظر نہیں آئے. میں آج تک اس بندے کی بڑی مشکور. خیر جب میں نے بی اے کیا اور رزلٹ میرا آیا شادی سے 8 دن پہلے. اس زمانے میں لڑکے کی طرف سے جو چیز آتی تھی اسے بری کہتے تھے, کپڑے زیورات وغیرہ. تو جب میری بری آئی تو اس میں تحائف تھے, استری, ہیٹر, تھرموس, اس قسم کی چیزیں. تو میری امی نے پوچھا کہ یہ چیزیں کیوں ہیں بری میں. انہوں نے کہا چونکہ ہماری بھابھی نے بی اے کر لیا ہے اور یہ خاندان کی پہلی گریجویٹ ہیں, تو یہ ہم سب کی طرف سے ان کے لیے گفٹس ہیں بی اے پاس کرنے کی. میری شادی ہو گئی پشاور میں. جب میری میاں پوسٹنگ پہ ایبٹآباد آئے تو میرا پچھلا شوق جو تھا وہ پھر جاگ گیا. پھر میں گئی برنہال, تو میں نے اپلیکیشن دی. پھر انہوں نے مجھے لیٹر بھیجا کہ کل آئے انٹرویو کے لیے. اگلے دن میں انٹرویو کے لیے گئی, پوری تیاری کی اپنے میاں کی ہیلپ کے ساتھ. تو پھر میں نے انہیں یاد دلایا کہ جب میں ایف اے تھی تو میں آپ کے پاس آئی تھی, ان دنوں میری شادی نہیں ہوئی تھی. اب میں نے آپ کے کہنے سے, میں نے ان پہ زور ڈالا نا, اخلاقی مار دی انہیں. آپ کے کہنے سے میں نے بی اے کر لیا, وہ بھی اچھی ڈیو میں. تو اب آپ مجھے اس اسکول میں جاب دلائیں, مجھے بڑا شوق ہے. انہوں نے پوچھا وجہ کیا ہے شوق کی. میں نے کہا یہ بڑا مشہور نامی گرامی اسکول ہے, اس لیے میں یہاں جاب کرنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا اوکے. پھر میں آ گئی. اگلے دن اسکول کا ڈرائیور, میں جہاں رہتی تھی سپلائی میں اقبال روڈ پہ, اسکول کی وین آئی, اور ڈرائیور مجید نام تھا اس کا. وہ اترا, اس نے لیٹر دیا فادر ناظم کا, اپوائنٹمنٹ لیٹر, اور اس میں لکھا تھا میں خوشی سے تمہیں اپوائنٹمنٹ دے رہا ہوں, میں بہت زیادہ خوش ہوں اور مجھے امید ہے تم ہماری امیدوں پہ اترو گی. کل سے آپ جاب پہ آ جائیں. ہمارا اسکیل ہے 200 روپے,
سالانہ ترقی 10 روپے، پھر 2 سال کے بعد یا 1 سال کے بعد 10 روپے، اسی طرح ہوتے ہوتے سیلنگ 700 روپے۔ میں اتنی خوش، کیونکہ ان دنوں میرے میاں کی بھی اتنی بڑی تنخواہ نہیں تھی، وہ گیزیٹڈ افسر تھے، لیکن 400 کے قریب ان کی تنخواہ تھی، کیونکہ ان دنوں تنخواہیں تھی ہی ایسی۔ بہرحال جوائن کر لینے کے بعد پھر ابھی مجھے 1.5 مہینہ یا 2 مہینے گزرے تھے تو مجھے پتا چلا فادر نائزن واپس جا رہے ہیں ہالینڈ۔ یہ لوگ ہالینڈ کے تھے اور یہ خدمت کے طور پر انہوں نے جگہ جگہ سکول کھولے ہوئے تھے۔ برنہال بھی پہلے بارہمولہ کشمیر میں تھا، وہاں سے یہ 48 میں 1948 میں ایبٹ آباد میں آ گیا تھا، اور ایک ہوٹل تھا ووڈ لاک ہوٹل، اس میں انہوں نے اپنی کلاسز شروع کی تھی۔ جب مجھے پتا چلا تو میں تو بڑی اداس ہوئی۔ پروبیشن پیریڈ جو تھا 6 مہینے تھا، تو میں نے کہا اب نیا جو آئے گا وہ تو مجھے نکال دے گا، نہ تو مجھے صحیح انگلش بولنی آتی ہے نہ کچھ۔ پھر میں نے کہا ہمت کر کے پھر میں فادر نائزن سے ملی، میں نے کہا آپ تو جا رہے ہیں، میرا کیا بنے گا؟ مجھے تو آپ نے اپوائنٹ کیا تھا، اگر آپ نے میرا کام دیکھ لیا ہے تو مجھے پرماننٹ کر جائیں، مجھے تو آگے کسی نے نہیں رکھنا۔ تو انہوں نے کہا تھا نہیں تم رہو گی ادھر، فکر نہ کرو۔ اسکول شروع ہوتا تھا 7:45 بجے، چھٹی ہوتی تھی 1:45 بجے، لیکن میں گھر کبھی 4 بجے کبھی 5 بجے جاتی تھی۔ چھوٹا سا سٹاف روم تھا، وہاں بیٹھ کے میں اپنی کاپیز وغیرہ چیک کرتی تھی، لسٹیں بناتی تھی، تو پھر راستے میں کوئی سواری مل گئی گھر چلی گئی، کبھی کبھی میرے میاں اگر فارغ ہوں تو لینے آ جاتے تھے۔ اس مہینے جب فرسٹ کو میں پے لینے گئی تو دیوار پہ بڑا بڑا لکھا ہوتا تھا باہر نکلنے سے پہلے اپنی پے تنخواہ گن لیں، بعد میں ہم ذمہ وار نہیں ہوں گے۔ میں نے گنی تو 20 روپے زیادہ، فادر اسکواڈل تھے جو ہمارے، وہ برسر تھے۔ میں پھر گنتی ہوں تو وہ مجھے بلاتے ہیں، کہتے ہیں مسز رحمان ڈونٹ وری، ڈونٹ کاؤنٹ اگین اینڈ اگین۔ پھر کہتا ہے ادھر آئیں، تو رجسٹر پہ فادر نائزن کے گرین انک میں لکھے ہوئے ریمارکس تھے کہ میں جا رہا ہوں، مسز رحمان کو میں پرماننٹ کر کے جا رہا ہوں، اس کا پروبیشن پیریڈ ختم ہو چکا ہے، بہت ہی ہارڈ ورکنگ اور آنےسٹ ٹیچر ہے، میں نے اس کو دیکھا ہے شام تک سکول میں کام کرتی ہے۔ نہ صرف یہ، میں اس کو 2 انکریمنٹس بھی دے رہا ہوں، اور 20 روپے ایسے ہوتے تھے جیسے 20,000، اس سے بھی زیادہ، بہت بڑی چیز تھے 20 روپے۔ مس، فادر نائزن کے بعد کون کون سے فادرز کے ساتھ آپ نے پڑھایا ہے؟ فادر نائزن کے بعد فادر تھائزن نے پڑھایا، جو اچھے عمر تھے، عمر رسیدہ تھے، مزاج کے ذرا سخت تھے لیکن بڑے آنےسٹ اور اپنے اصولوں کے پکے تھے۔ ان کے ساتھ بھی 4-5 سال گزرے۔ پھر فادر کوپرائے آ گئے، بڑے وجیح، پرکشش اور اسی طرح پیاری عادتوں کے مالک، ان کے ساتھ بھی 3-4 سال گزارے۔ اور اس کے بعد ینگ آ گئے فادر، انہیں فادر تو نہیں کہنا چاہیے، ہمارے چھوٹے بھائی کی طرح تھے، انہیں کہتے تھے فادر زونا ویلڈ، بہت ہی اچھے، ہم ان سے کھلا مذاق کرتے تھے۔ رائٹنگ ان کی عجیب سی تھی، ہم انہیں چھیڑتے تھے اپنی رائٹنگ ٹھیک کرو رائٹنگ۔ پھر انہوں نے اپنی رائٹنگ ایسے ٹھیک کی کہ یقین ہی نہیں آتا تھا یہ ان کی رائٹنگ ہے۔ اس سے پتا چلا ہے، میں اپنے اسٹوڈنٹ سے بھی کہتی تھی کہ خراب رائٹنگ ہمت سے بڑی خوبصورت ہو سکتی ہے۔ مس، آپ کے ہی ٹینیور میں آرمی نے پھر ٹیک اوور کر لیا تھا فادرز کے بعد، وہ تھوڑا سا آپ کو یاد ہے کون سے پرنسپلز آئے اور وہ کیسا دور گزرا؟ شروع میں کیسا رہا؟ کیونکہ ایک ٹرانزیشن فرام برٹش ٹو آرمی آ گیا۔ جب ہمیں پتا چلا کہ فادرز وغیرہ ہمیشہ کے لیے جا رہے ہیں، اور انہوں نے نومینل سی رقم پہ لیز پہ سکول دے دیا ہے پاکستان آرمی کو، تو ہم بڑے اداس تھے، ہم کہتے تھے پتہ نہیں ہمیں رکھا جائے گا یا نہیں، لیکن ہمارے خدشات سب پانی کی طرح بہہ گئے جب 1977 میں آرمی کی طرف سے ہمارے پہلے پرنسپل بریگیڈیئر اعجاز اکبر آئے۔ ان کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا وقت گزرا اور انہوں نے بڑی چینجز کی، یکسر سکول کا ماحول بدل گیا۔ پہلے پرائمری سکول تھا، دیکھتے دیکھتے یہ مڈل بن گیا، پھر ہائی بن گیا، آج کل تو خیر وہ یونیورسٹی کلاسز پڑھا رہے ہیں۔ بڑا اچھا وقت گزرا آرمی کے ساتھ۔ بریگیڈیئر اعجاز اکبر تھے، بریگیڈیئر رضوی تھے، وہ بھی بڑے اچھے انسان دوست، پھر بریگیڈیئر IR صدیقی تھے، اس کے بعد حامد رضا صدیقی تھے، بالکل لگتا تھا کہ ہماری فیملی کے ممبر ہیں۔ حامد رضا کے بعد آئے تھے خیبر زمان، انہوں نے میرے ساتھ ایک نیکی کی، اس نیکی کے بدلے میں شاید سننے والوں کو یقین نہ آئے، لیکن میں سچ کہتی ہوں کہ میری کوئی نماز ان کے لیے دعائے مغفرت سے
खाली नहीं जाती। जब भी मैं नमाज पढ़ती हूँ 3 लोगों के लिए दुआए मगफिरत करती हूँ। पहले फादर नाइजन, फिर ब्रिगेडियर रिजवी, उन्होंने मुझे प्रमोशन दी थी मेरा काम देख के, टाइम से पहले जो होती है। और तीसरे खैबर जमान थोड़े अरसे रहे थे। उन दिनों मेरी बेटी मेरे घर आई हुई थी, उसके बेटे को तकलीफ थी, कोई वॉमिटिंग नहीं रुक रही थी बहुत ज्यादा। मैं बार बार घर फोन करके पूछती थी तो मेरी बेटी ने कहा भी वो तो निढाल हो गया है। तो मैं गई ब्रिगेडियर खैबर जमान के ऑफिस में, मैंने कहा सर आपका बेटा जो मेरा शागिर्द था वो आजकल किधर है? वो डॉक्टर था। कहते हैं क्यों? मैंने कहा मेरा नवासा बहुत बीमार है और मैंने सुना है वो CMH में है, तो मैं अपने बेटे नवासे को ले जाना चाहती हूँ। उन्होंने कहा मिसेज रहमान वो तो मुजफ्फराबाद में है आजकल। तो कहते हैं घर फोन करो बच्चे को लेके आए। तो खुद अब ड्राइवर से कहा गाड़ी निकालो, खुद यूनिफॉर्म में बाहर निकले, हॉस्पिटल गए, वहां के डॉक्टर से मिले, उसे कहा बच्चे को फौरन एडमिट किया जाए। बिल्कुल वो डिहाइड्रेटेड हो चुका था। 1-2 दिन तो वो सीरियस रहा लेकिन अल्लाह ने उसे बचा लिया। बिल्कुल। आजकल वो ग्लासगो में बहुत बड़ा इंजीनियर है। मिस, थोड़ा सा कलीग्स के बारे में मैं जानना चाहूंगी कि आपके टाइम पे कौन कौन सी आपकी कोलीग्स रह चुकी हैं और कैसे उनके साथ आपके रिलेशंस थे? जब मैंने 1969 में यानी 1969 में स्कूल ज्वाइन किया, ये अंग्रेजों का जमाना था, छोटा सा स्कूल था, तादाद कम थी, टीचर्स भी बड़ी कम थी, लेकिन निहायत ही काबिल फर्ज शनास टीचर्स थी। सबसे सीनियर थी मिसिस डेनियल, बड़ी ही मैथ्स में माहिर, जरा सख्त थी, जैसे कि उस जमाने में टीचर के लिए ये जरूरी था, लेकिन उनकी काबिलियत से किसी को इनकार नहीं था। तो बड़ा अच्छा लोग उनसे मैथ सीखते थे, पेरेंट्स तारीफ करते थे। एक टीचर और थी मिसिस फ्रैंकलिन, उनसे तो हम डरते थे, जहाँ मुझे नजर आती थी मैं छुपती थी कि इंग्लिश में बात करेंगी तो जवाब कौन देगा। वो तो हर वक्त इंग्लिश, और बड़ा ही मुश्किल एक्सेंट था, लेकिन मिजाज की बड़ी अच्छी थी, बहुत ही अच्छी। फिर मिसिस हमीद थी, मुझे बहरहाल भिजवाने में मिसिस हमीद का हाथ है, क्योंकि जब मैं गई थी ना फादर नाज़म से पहली दफा मिलने, तो मिसिस हमीद ने मुझे मुतारफ कराया था। मिसिस मंजूर थी, मिस परवीन इब्राहिम थी, मिस रोजलिन जोसेफ थी। इनके साथ बड़ा अच्छा वक्त गुजरा और मैं अक्सर सोचती हूँ इन लोगों से हमने क्या कुछ सीखा है। मिसेस अंसारी से हमने कफायत शारी सीखी है। अच्छी टीचर होने के अलावा वो एक बेहतरीन हाउस वाइफ भी थी। मैं जब बहरहाल में थी, मेरी बेटी पैदा हुई आयशा, उसका नाम परवीन इब्राहिम ने रखा था। बिल्कुल सही है। बाकी जो टीचर्स थी 1-2 साल ऊपर, 3-4 साल नीचे, वो बिल्कुल बहनों की तरह थी। कुछ हम उन्हें बताते थे, जब कभी रमजान आता था सब मुख्तलिफ रेसिपीज बताती थी, नई नई डिशेस किस तरह बनती हैं, तो हमारा बड़ा अच्छा वक्त गुजरता था। बिल्कुल तो बड़ा अच्छा माहौल था, बड़ा फ्रेंडली। हमारी एक कोलीग थी, बहुत ही मोअज़्ज़ज़, बहुत प्यारी बहन, सबिया मेहदी, बड़ी अच्छी थी, बड़ी खुश मिजाज, बड़ा अच्छा बोलती थी, इंग्लिश में बड़ा अबूर हासिल था, फारसी जुबान पे बड़ा अबूर हासिल था क्योंकि इनकी खानदानी जुबान थी, और उर्दू में तो जाहिर है उन्होंने मास्टर किया हुआ था। बहुत ही अच्छी थी, उनकी बातों ने, उनके अखलाक ने, खास कर उनकी हैंड राइटिंग से मैं बहुत मुतासिर थी, इंग्लिश हैंड राइटिंग। एक दफा हमने आर्मी बर्नहॉल कॉलेज फॉर बॉयज में लैंग्वेज कोर्स किया था, तो बाहर से कोई टीचर्स आई थी, वहाँ हमें भी सिलेक्ट किया गया। मैं थी, मिसिस शहनाज गफार थी, 2-4 टीचर्स थी हम। तो जब हम वो करके आ गए कोर्स वगैरह, हमारी वाइस प्रिंसिपल ने कहा कि आप लोगों ने जो कोर्स किया है इसके बारे में आपने क्या सीखा है। तो मैं बड़ी परेशान सी थी, तो मिसिस शहनाज गफार ने मेरी बड़ी हेल्प की। पहले उन्होंने कहा याद है फलाने सर ने ये कहा था, फलानी मैडम जो आई थी उन्होंने ये चीज समझाई थी, ये चीजें हमने सीखी थी। फिर मैंने वो लिखी, इन्होंने करेक्शन की, तो मैंने फिर पढ़ी थी स्टाफ रूम में। और शहनाज की जब कभी जरूरत पड़ी है हेल्प की, इन्होंने इनकार नहीं किया, ये बड़ी खूबी है। यादें हैं ना पुरानी, उसी तरह की, बहुत अच्छी। मिस, आप अपने बारे में कोई ऐसी चीज जो आपको लगता हो कि ये मेरी खूबी थी? अच्छा, और तो मैं कुछ कह नहीं सकती, लेकिन मैं जिस चीज पे खुश हूँ और अपने आप पे फख्र करती हूँ वो ये है कि मैं एक बेहतरीन टीचर थी, मेहनती और ईमानदार। मेहनत का ये आलम था, किसी क्लास से जब मैं निकलती थी मेरा गला बैठा होता था। मसलन मैं किसी गजल की तशरीह कर रही हूँ या मुहावरे समझा रही हूँ, जब तक बच्चों के जहन नशीन नहीं होती थी, चाहे उसमें दिन
لگ جائیں میں پیچھے پڑی رہتی تھی. ایمانداری کا یہ عالم تھا کہ بعض بچے ٹیچرز کو بڑے اچھے لگتے ہیں جو بڑے مؤدب ہوتے ہیں, بڑے ذہین ہوتے ہیں, اور بعض بچے ٹیچرز کو نہیں پسند ہوتے جو ڈھیٹ ہوتے ہیں, محنت نہیں کرتے. لیکن جب کبھی میرے پاس پیپر آتے تھے تو میں اللہ سے دعا کرتی تھی, اللہ میاں مجھے قائم رکھنا انصاف پر, یہ نہ ہو کہ فیورٹ بچوں کو میں زیادہ مارکس دے دوں اور جو دوسرے ہیں جو میری گڈ بکس میں نہیں ہیں انہیں کم نہ دے دوں. بالکل انصاف کو میں نے ہمیشہ سامنے رکھا ہے. بالکل صحیح ہے. مس تھوڑا سا آپ کی فیملی پہ آتے ہیں, مجھے بتائیں گے آپ کے کتنے بچے ہیں اور کیا کیا کر رہے ہیں؟ سب ہالینز ہیں؟ سحر میرے 4 بچے ہیں, چاروں ہالینز ہیں. تو میرا پہلا بڑا بیٹا پاکستان آرمی سے ریٹائرڈ بریگیڈیئر ہے, تو ایبٹ پاکستان ملٹری اکیڈمی سے اس نے ٹریننگ کی, پھر اس کے بعد یہاں انسٹرکٹر بھی رہا ہے, پھر مختلف اسٹیشنز پہ جاتا رہا ہے. تو ابھی وہ 3 سال ہوئے ہیں پاکستان آرڈننس فیکٹری واہ کینٹ سے وہ ریٹائر ہوا ہے ایز اے مینیجنگ ڈائریکٹر. ویری اور مجھے بڑے فخر سے میں کہہ رہی ہوں کہ اس نے ستارہ امتیاز حاصل کیا. چھوٹا بیٹا اتحاد ایئر لائنز میں کمرشل پائلٹ ہے. پہلے وہ C-130 اڑاتا تھا لیکن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. جب اس کا ایکسیڈنٹ ہوا تو اس کو نئی زندگی ملی. جب اس کو لائے ہیں تو سمجھ رہے ہیں آخری سانس لے رہے ہیں, اس کو سیدھا لے کے گئے ہیں پوسٹ مارٹم کے لیے. اللہ. وہ سمجھے ختم ہے. تو ایک نرس چیخی, اس کی پرس چل پڑی ہے, پھر جلدی جلدی لے کے گیا, آکسیجن لگوائی. 6 مہینے تک زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا وہ. سبحان اللہ. پھر وہاں سے جب وہ نکلا تو ظاہر ہے گراؤنڈ ہو چکا تھا, لیکن پاکستانی ایئر فورس کو میں سلام کرتی ہوں. 2 سال تک میرے بیٹی کی پہ گھر آتی رہی ہے. جب وہ اسپتال میں سیریس تھا 6 مہینے انہوں نے گاڑی دی ود ڈرائیور اور پیٹرول. پھر میرے بیٹے نے 5 سال ایئر بلو اڑائی ہے اچھا. اور انعام لیے ہیں, اس کو سرٹیفکیٹ ملے ہیں ماشاءاللہ. ماشاء میری بڑی بیٹی کا نام اسبا ہے, وہ گلاسگو میں بہت بڑے ادارے سے منسلک ہے اور وہ ادارہ کہلاتا ہے کیئررز ٹرسٹ. اسبا اس محکمے کی انچارج ہے. اسے ایک ضلع دیا گیا ہے, اسے وہاں کے لوگ کونسل کہتے ہیں. چھوٹی بیٹی جو ہے اس نے BA کیا, پھر ایبٹ ہی سے پولیٹیکل سائنس میں ماسٹر ڈگری لی, تو ہاؤس وائف ہے. تو یہ میرے 4 بچوں کی کہانی ہے. میرے ہسبینڈ جو تھے BSc کی ہوئی تھی, پہلے ٹورزم میں تھے, ٹورسٹ ڈپارٹمنٹ میں, اس کے بعد وہ ضم ہو گیا پریس انفارمیشن ڈپارٹمنٹ میں. وہاں جب میری شادی ہوئی اسسٹنٹ انفارمیشن آفیسر تھے 16 گریڈ میں, کافی عرصہ رہے. پھر ان کو ترقی ملی, انفارمیشن آفیسر ہوئے, اور جب انہوں نے وفات پائی تو اسسٹنٹ ڈائریکٹر انفارمیشن تھے. وہ لکھتے تھے بہت اچھا, رائٹر تھے, جرنلسٹ تھے, اردو میں لکھتے تھے, پشتو میں لکھتے تھے, انگلش میں لکھتے تھے. تھوڑا سا مجھے آپ بتائیں گی, یہ جو آپ کا اتنا خوبصورت گھر ہے, مجھے جو سارا ایمبیان سمجھ آ رہا ہے یہ برٹشرز کے ٹائم کا گھر ہے. پاکستان بننے سے پہلے انگلش رجیم میں ایک تھے کرنل ویک فیلڈ, وہ خانپور ضلع کے کمشنر تھے. یہاں انہوں نے بڑے کام کیے ہیں, وہ یہاں رہے. یہ گھر بھی انہی کا ہے. وہ آئے تھے ادھر, کچھ عرصہ رہے, اور انہوں نے یورپ سے ریڈ بلڈ مالٹا پاکستان میں لائے. یہی وجہ ہے کہ خانپور کا مالٹا مشہور ہے. یہاں کے ایک سینئر ہمارے کولیگ ہیں رہنے والے, انہوں نے مجھے بتایا کہ اس گھر میں ملکہ فکراج بھی رہ چکی ہے. مس یہ جو فارم ہاؤس ہے کرنل ویک فیلڈ کا تھا, تو یہ آپ کو کیسے ملا, آپ نے کیسے اس کو لیا؟ ہمیشہ سے خوب تر کی تلاش میں رہتی ہوں. میں چھوٹے سے گھر سے ایک بڑے گھر میں آئی جو 2.25 کنال کا تھا. میرا شوق دیکھ کر میرے بھائی نے مجھے وہ گفٹ کیا ایبٹ میں. پھر میرا بڑا بیٹا جب ریٹائر ہوا اپنے لیے گھر ڈھونڈ رہا تھا, فارم ہاؤسز, تو یہ گھر اس کو پسند آیا. میں بھی ساتھ جاتی تھی. کسی وجہ سے اس کی بیوی بچوں نے کہا کہ یہ ہمیں سوٹ نہیں کرتا, یہ دور بہت ہے, یونیورسٹی سے بھی دور ہے, بچوں کے اسکول سے بھی. تو میں نے کہا پھر میں لیتی ہوں, اور یہ گھر خرید لیا. اللہ کا شکر ہے, میں اس قابل نہیں تھی, لیکن جب نوازنے والا نوازتا ہے تو وہ نہیں دیکھتا کہ میں کس کو نواز رہا ہوں. ماشاءاللہ. مس شاعری میں بھی آپ کا ذوق ہے, تو تھوڑا بہت کچھ اس سے ریلیٹڈ آپ بتانا چاہیں گی؟ شاعری کا یہ ہے کہ شروع میں مجھے بڑا شوق تھا. جب میں FA میں پڑھتی تھی تو میں نے پہلی غزل لکھی تھی. اس کا پہلا شعر مجھے یاد ہے, کیا خوشی دے گی ہمیں شفاف راتوں کی ضیاء, چاندنی راتوں میں کوئی پاس تو آتا نہیں. یہ اس کا
پہلا شعر تھا۔ اس سے پہلے بھی میں جب چھوٹی تھی 7ویں 8ویں میں تو ایک رسالہ دلی سے چھپتا تھا جس کا نام تھا تعلیم و تربیت، وہاں میں کہانیاں لکھتی تھی اور مجھے سب شمی شمی کہتے تھے، تو میرا اس میں نام آتا تھا شمی قریشی، وہ میں لکھا کرتی تھی۔ پھر شاعری کا ذوق ہوا، اکا دکا لکھ لیتی تھی، پھر ذرا زیادہ ہوا تو تھوڑی بہت غزلیں لکھی ہوئی ہیں، ان میں بعض میری پسندیدہ بھی ہیں۔ یہاں جب میں نے 1 2 نظمیں غزلیں لکھی تو جنگ اخبار کے چکر لگائے تو وہ جو بیٹھے ہوتے تھے مجھے مایوس کر کے بھیج دیتے تھے، کبھی کہتے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، کبھی کہتے تھے ابھی جگہ نہیں ہے ہمارے پاس، وغیرہ وغیرہ۔ پھر میں اپنی بیٹی کے پاس اسکاٹ لینڈ چلی گئی، وہاں ایک دن مجھے خیال آیا تو میں نے ایک غزل لکھی ہوئی تھی میری، تو میں نے وہاں ایک ایڈریس دیکھا اخبار کا، اس اخبار کا نام ہے نوائے جنگ، لندن سے چھپتا ہے، میں نے وہ بھیج دی اور میں حیران رہ گئی کہ جب وہ اخبار میں چھپ گئی۔ پھر میں نے اوپر انہوں نے کہا تصویر بھیجیں، تصویروں کے ساتھ میری 4 5 غزلیں وہاں چھپی ہیں۔ میری جو پسندیدہ نظمیں ہیں 2، ایک تو صحرا، گو میں نے کبھی صحرا کبھی لکھا نہیں تھا لیکن بڑے بیٹے کے بہت زیادہ کہنے پر، اس کے اصرار پر میں نے اپنے بڑے پوتے کی شادی پر صحرا پڑھا تھا، اور ایک میں نے انگلش پوئم ہے ولیم ورڈزورتھ کی ڈیفوڈلز، وہ مجھے ہمیشہ سے پسند ہے۔ میں اپنے پوتے کو پڑھا رہی تھی تو ڈیفوڈلز کی بات چلی تو میں نے کہا مجھے یہ پوئم اتنی اچھی لگتی ہے، کہتا ہے دادو مجھے بھی بہت پسند ہے۔ خیر وہ چلا گیا تو میں نے کہا کیوں نہ اس کا میں پوئم میں ٹرانسلیشن کروں، ایک دم جیسے میرے منہ سے خود بخود میرے ذہن میں آیا۔ پہلا شعر ہے نا اس کا، I wandered lonely as a cloud that floats high over vales and hills. All at once I saw a crowd, a host of golden daffodils, beside the lake, beneath the trees, fluttering and dancing in the breeze. تو وہ میں نے رات کو بنا لیا، اس کی ٹرانسلیشن یہ ہے، آوارگی میں گم تھا میں کہ جیسے ابر بے قرار، پھرتا ہے مارا کوسار و وادیوں پر، ایک دم ٹھٹک گیا میں، دیکھا جو ایک منظر، نرگس کھلی ہوئی تھی ایک قطع زمیں پر، مسرت میں محو رقص تھی نسیم تر کے ہمراہ، پیڑوں کے زیر سایہ کنارے آب جو پر۔ دوسرا بند ہے اس کا، continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way. They stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in sprightly dance. چمکتے ہوں آسماں پر جو ان گنت ستارے، یا شمع ہوں فروزاں کہکشاں کے اندر، حد نگاہ تک تھا یہ دل فریب منظر، آب رواں کے سنگ سنگ سرکتا ہوا زمیں پر، صرف ایک نظر میں سمٹے گلہائے 10,000، فنون رقص میں غلطاں سروں سے اپنے ٹکراتے بار بار۔ تیسرا، The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not be gay in such a jocund company. I gazed and gazed, but a little thought what wealth the show to me has brought. رقصاں درخشاں موجیں جو ان کے قریب تھیں، فرط انبساط میں ان سے مات کھا گئیں، ایک شاعر کے لیے گھڑیاں یہ پر نشاط تھیں، بزمیں طرب کی ساعتیں میرا دل لبھا گئی، میں دیکھتا چلا گیا اور سوچتا رہا کتنا بڑا خزانہ اس نظارے نے مجھ کو عطا کیا۔ Far off when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye which is the bliss of solitude, and then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. اکثر شب تنہائی میں اپنے گداز بچھونے پر میں سوچ سے آری ہوں یا خیالات میں گم ہوں، آ جاتا ہے چشم تصور میں وہ منظر، تنہائی کے یہ لمحے ہیں خوشگوار و پرسکون، ایسے میں میرا خوشیوں سے بھر جاتا ہے دل، ہم رہے گلہائے نرگس ناچنے لگتا ہے دل۔ ویری نائس، بہت ہی پیاری آپ نے خوبصورت اس کی ٹرانسلیشن کی ہے۔ سحر جب میں نے یہ نظم لکھ لی اور راتوں رات تیار ہو گئی تو میں ابھی تک حیران ہوں کہ یہ کس نے ٹرانسلیشن کی ہے، کون ہے جو مجھے کرا رہا تھا۔ تو مجھے فوراً غالب کا شعر یاد آیا، آتے ہیں غائب سے یہ مضامی خیال میں، غالب سریر خامہ
नवाए सरोश है। इसका मतलब है, गालिब कहते हैं, जब मैं लिखता हूँ तो मैं हैरान होता हूँ ये ख्यालात कहाँ से आते हैं। शरीर खामा, कलम की, पेन की सरसर, तो मुझे लगता है ये मेरी आवाज नहीं है, कुदरत की आवाज। मैं हाथ हिला रहा हूँ और लिख रही है कुदरत। तो मेरा भी यही हाल है, जब मैं लिखती हूँ तो खुद बखुद होता है, Very nice. जबकि मैं अच्छी शायर भी नहीं हूँ। अब मिस, बिफोर वाइंडिंग अप, अब अगर आप कोई पैगाम देना चाहें अपने स्टूडेंट्स को, अपने कोलीग्स को या किसी को भी, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले तो मैं अपने स्टूडेंट्स को या हर स्टूडेंट को ये कहूंगी कि आप मेहनत, लगन, दयानतदारी और शौक से काम करें। जिस मकसद के लिए आप आए हुए हैं मकतब में, इससे कुछ बन के निकलें और कौम को फायदा पहुंचाएं। इसके अलावा मेरा पैगाम वालदैन की तरफ भी है। वालदैन से मुराद माँ वो हस्ती है जो कौम को बनाने में और बिगाड़ने में बड़ा रोल अदा करती है। नेपोलियन ने कहा था, तुम मुझे अच्छी माएँ दो, मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। एक माँ जब अपने बच्चे की तरबियत करती है तो उसके अंदर अच्छी माँ ईमानदारी, दयानतदारी, हक हलाल में तमीज, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार करना सिखाती है। वो उन्हें मजहब की अहमियत से आगाह करती है। वो उनके दिल में डालती है कि असातिज़ा और वालिदैन की इज्जत करनी चाहिए, क्योंकि यही एक अच्छे इंसान की पहचान है। और मैं कहूँगी कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो इतनी मेहनत करें, इतनी लगन से। उनकी ज़िंदगी का मकसद ही इस मुमलिकत अजीज़ को तरक्की देना हो। याद रखें, अगर ये मुमलिकत है, अगर पाकिस्तान है, तो हम सब हैं, इज्जत से सर उठा के चल रहे हैं। अल्लाह ना करे बसूरत दीगर हमारी कोई हैसियत नहीं, हम कुछ भी नहीं है। इसलिए इस मुल्क की खातिर हमें कुर्बानियां देनी होंगी, जैसा कि हमारे बड़ों ने दी थी, क्योंकि कुर्बानी के बगैर कभी भी कोई कौम बन नहीं सकती। तो जब हम अपनी खुशियों की, अपनी दौलत की, अपने आराम व आसाइश की कुर्बानी देंगे तो क्यों ना ये मुल्क तरक्की करेगा। और यही बच्चे जब बड़े होके बड़े बड़े शोबों में आएंगे तो अपने आला किरदार की वजह से मुल्क को बहुत तरक्की देंगे। उनकी तजावीज़, उनकी स्कीमें पाकिस्तान को दिन दूनी रात चुगनी तरक्की देंगी इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, आपके बारे में जान के। और आप माशाल्लाह यू हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, और आपसे इतनी देर मुझे पहली दफ़ा लाइफ में मौका मिला है, इतनी ज़्यादा देर आपसे बात करके। तो थैंक यू सो मच मैम। जीती रहो बेटे, खुदा तुम्हें खुशियां दे, कामयाब जिंदगी गुजारो। तो मुझे फख्र है कि तुम जैसे स्टूडेंट हमारी नेक नामी में इजाफा करते हैं, और आप हैं तो आप ही की वजह से हम कायम हैं, क्योंकि हमें जिंदा और उजागर करने वाली आप ही हस्तियां हैं। इसीलिए कहते हैं बेहतरीन शागिर्द हमारी जिंदगी का सरमाया होते हैं। जीती रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच मैम, अल्लाह हाफिज, जज़ाकल्लाह खैर।